بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے ایک بچے کی حالت عجیب تھی۔ وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا، بہت شوق سے آپ کی باتیں سنتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو ممبر کے قریب ہو جاتا، نہایت غور سے آپ کا آواز سنتا، ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا۔ وہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا، رمضان کی راتوں میں جا کے عبادت کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے بڑی محبت تھی، آپ اس سے بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف سے کھجوروں کا تحفہ آیا۔ یہ بچہ اس وقت آپ کے پاس ہی موجود تھا۔ آپ نے اسے انگوروں کے 2 خوشے دیے اور فرمایا، بیٹا، ایک خوشہ تمہارا اور ایک تمہاری والدہ کا، گھر جا کے انہیں دے دینا۔ یہ آخر بچے تھے، رستے میں اپنا خوشہ کھا لیا، مزہ آیا تو والدہ کا خوشہ بھی کھا گئے، والدہ سے انگوروں کا ذکر تک نہ کیا۔ 1-2 روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بیٹا، اپنی ماں کو انگوروں کا خوشہ دے دیا تھا؟ تو یہ بچے ضرور تھے لیکن رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، طبیعت میں سچائی موجود تھی۔ فوراً بولے، اے اللہ کے رسول، وہ دونوں خوشے میں نے خود ہی کھا لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اس بچے کا نام حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان بنو الحارث سے تھا۔ والد کا نام بشیر بن سعد تھا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر میں 3-4 ماہ پہلے پیدا ہوئے۔ آنکھ کھولی تو گھر میں اسلام کے جلوے دیکھے۔ ان کے والد بشیر بن سعد انصار میں سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت شیدائی تھے۔ نبوت کے 13ویں سال جو بڑی بیعت ہوئی، اس میں شریک تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ احزاب اور دوسرے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ خلافت کے مسئلے میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے حق کی حمایت کی اور انصار میں سب سے پہلے انہوں نے ہی بیعت کی۔ حضرت نعمان کی والدہ حضرت عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بہن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جنگ موتہ میں شہید ہوئے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے نعمان سے بڑی محبت تھی۔ ہجرت نبوی کے بعد یہ پہلے بچے ہیں جو کسی انصاری کے گھر پیدا ہوئے۔ والد انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 8 سال 7 ماہ تھی۔ اتنی کم عمر میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات یاد تھے۔ تاریخ کی کتب میں حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت عثمان غنی تک کے دور میں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا، البتہ اتنا ذکر آتا ہے کہ انہیں حضرت عثمان کی شہادت پر بہت صدمہ ہوا۔ حضرت عثمان کا خون آلود کرتا، ان کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں حضرت امیر معاویہ کے پاس دمشق لے گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کی بہت عزت کی، اپنے دور میں انہیں کئی عہدوں پر مقرر فرمایا۔ 53 ہجری میں دمشق کا قاضی مقرر فرمایا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یمن کا امیر مقرر فرمایا۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت امیر معاویہ نے انہیں کوفہ کے اہم صوبے کا والی مقرر کیا۔ اس عہدے پر مقرر تھے کہ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد یزید حکمران آیا، اس نے ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا والی مقرر کیا۔ انہی دنوں میں حضرت حسین کی شہادت کا جگر پاش سانحہ پیش آیا تھا۔ اس قافلے کے جو لوگ بچ گئے، یعنی خواتین اور بچے، انہیں دمشق لایا گیا۔ یزید نے دمشق سے انہیں حضرت نعمان بن بشیر کی حفاظت میں مدینہ روانہ کیا۔ نعمان بن بشیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں تک ہو سکا ان مصیبت زدہ افراد کی مدد کی، ان کے آرام کا خیال رکھا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ قافلہ جہاں قیام کرنا چاہتا، یہ ان پر اعتراض نہ کرتے تھے، پردے کے خیال سے اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف ہو جاتے۔ قافلہ مدینہ پہنچا تو حضرت زینب بنت علی رحمہ اللہ اور حضرت فاطمہ بنت علی رحمہ اللہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے اچھے سلوک کی تعریف کی، اپنے کنگن اور بازو بند اتار کے انہیں پیش کی اور کہا، ہمیں افسوس ہے اس وقت ہمارے پاس ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں جو آپ کو دے سکیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں، اللہ کی قسم میں نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے جو تعلق ہے اس کی بنا پر کیا، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں کیا۔ یہ زیور اپنے پاس رکھیں، میں اپنا اجر ضائع نہیں کروں گا، اللہ کے لیے انہیں اپنے پاس رکھیں۔ یزید کی موت کے بعد 64 ہجری میں حضرت نعمان بن بشیر مکہ آ گئے۔ اس وقت مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی خود مختار حکومت تھی۔ حضرت نعمان بن بشیر نے ان سے بیعت کر لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے انہیں حمص کا حاکم مقرر کیا۔ 65 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے مخالف ایک گروہ نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم مزاج اور سخی تھے اور بردبار تھے اور عبادت گزار تھے۔ مورخ حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ
کہ جب وہ حمص کے والی تھے تو ایک مشہور شاعر اعشا ہمدانی ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا مجھ پر قرض ہے، قرض ادا کرنے میں میری مدد کیجیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں۔ تو عائشہ یہ سن کر مایوس ہوا۔ حضرت نعمان کو اس پر ترس آیا، کچھ دیر سوچا، پھر لوگوں کو جمع کیا اور بولے لوگوں، عائشہ ہمدانی تمہارے پاس آئے ہیں، تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اعلیٰ حسب نسب کے ہیں، زمانے کی گردش نے انہیں محتاج کر دیا، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تمام حاضرین نے کہا کہ جو آپ فرمائیں ہم تیار ہیں۔ حضرت نعمان نے فرمایا کہ نہیں، میں کوئی حکم نہیں دوں گا، تم خود ان کی مدد کی کوئی صورت نکالو۔ اس طرح عائشہ کے پاس 10,000 دینار جمع ہو گئے۔ عائشہ نے حضرت نعمان بن بشیر کی تعریف میں اشعار پڑھے۔ علم و فضل کے اعتبار سے حضرت نعمان بن بشیر بلند مرتبے کے تھے۔ ان کا حافظہ بہت تیز تھا، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بچپن میں سنا انہیں سب یاد تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عمر فاروق سے علم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے بھی احادیث سنی۔ آپ مختلف صوبوں کے والی رہے، اس دوران انہیں مقدمات کے فیصلے کرنا پڑتے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ فیصلے کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھتے، حدیث کا حوالہ دیا کرتے۔ کبھی کوئی حدیث بیان کرتے وقت کانوں کو ہاتھ لگا کر فرمایا کرتے میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔